بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تمام بڑی ڈیولپمنٹس بتا رہی ہیں کہ معاملات ہاتھ سے نکل نہیں رہے بلکہ نکل چکے ہیں۔ چاہے آج سو موٹو کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ میں آج اس کی پہلی ہیئرنگ تھی جس میں واضح طور پر فل کورٹ کا اشارہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس سماعت میں کیا ہوا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ معاملات کس قدر آگے چلے گئے ہیں، اور اب لگتا ہی ہے کہ حکومت کے لیے مشکل ہو گیا ہے منہ چھپانا بھی اور اس سارے معاملے سے بچنا۔ آگے جا کر دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے۔ میں کئی دنوں سے یہ جب سے خط کا معاملہ آیا ہے میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ اب حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، حکومت کے ماتحت اداروں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور جو ہونا تھا اب ہو گیا۔ اب اس کو جس طرح معاملے کو آپ سمجھیے سمیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہر طرح سے وہ ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر آپ سائفر کیس کو دیکھ لیجیے۔ میں نے کہا جی اب ہاتھ سے نکل چکے ہیں معاملات۔ سائفر کیس میں جو اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں اس نے کیس کو ختم کر دیا ہے، اڑا کر رکھ دیا ہے، اور جو اب ریمارکس آئے ہیں اس کے بعد کیس ہی سمجھیے ختم ہے، کیونکہ ججز نے کہہ دیا ہے۔ جب کوئی جج اس طرح کے ریمارکس دے دے تو یہ نہیں ہے کہ جی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ جب جج یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے بیانات کا جائزہ لے لیا، ان کے بیانات دیکھ لیے، انہوں نے کچھ ڈسکلوز نہیں کیا، سارا کیس فارغ، کچھ ڈسکلوز کر دیا، کچھ بتا دیا، جناب سائفر کا غلط استعمال کر دیا، کہتے ہیں کچھ ڈسکلوز ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اب باقی اس میں سماعت میں کیا ہوا ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہ جی چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جن کے بارے میں ہی یہ ججز نے، ان کے فیلو 6 ججز نے لکھا کہ ہم کو بتاتے رہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ان کے حوالے سے تمام بڑے بڑے صحافی یہ کہہ رہے ہیں، وکلاء کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ تو مس کنڈکٹ کا کیس بنتا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بھی جسٹس منصور علی شاہ جو قاضی فیصل صاحب کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں اس کیس میں کہ اگر اپنے چیف جسٹس کو ججز بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ان کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو اگر وہ چیف جسٹس کچھ نہیں کرتا تو اس کا بھی دیکھنا ہوگا پھر کیا کرنا ہے۔ تو سوچئے ذرا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، بڑے واضح اشارے ہیں اس میں۔ اچھا، اب سائفر کیس میں یہ کہہ دیا گیا جی ہاتھی نکال دیا آپ نے، چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے سلمان صفدر سے، عمران خان صاحب کے وکیل سے، اب دم بھی نکال دیں کہ جی آپ نے گم کر دیا، تو یہ رہ گیا ہے معاملہ۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی صرف ہم سے ہمارے خلاف ہی کیس بنایا گیا گم کرنے کا، کسی نے بھی واپس نہیں کیا تھا تب تک جب تک یہ کیس فائل ہوا۔ تو کہا گیا جی اب آپ اس پر آگے ہمیں پوری تیاری کے ساتھ آرگومنٹس دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بات کی، 2 رکنی بینچ چاہیے۔ تو سائفر کیس بھی فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ جو مشکوک خطوط کا، پاؤڈر والے خطوط کا معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گیا جناب، ججز کو یہ خط گیا، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ تو اب یہ جب سارا معاملہ آیا ججز کے خط کا، اس پہ وکلاء متحرک ہو گئے، اس پہ آپ دیکھیے سابق ججز متحرک ہو گئے، اس پہ سول سوسائٹی، اس میں جناب جماعت جو تحریک انصاف کی جماعت وہ بھی اس پہ متحرک ہو گئی۔ تو اس کے بعد اب یہ ججز کو خطوط جانے لگ گئے، اور مشکوک پاؤڈر اور یہ سارا کچھ، یہ انتھریکس ہے اور یہ سب، یہ معاملات کیا ہو گئے۔ ایک اور کیس سن لیجئے، ایکس بندش کا کیس۔ 1.5 مہینے کے بعد آخر کار وزارت داخلہ نے مان لیا کہ ایجنسیز کے کہنے پر ہم نے ایکس کو بند کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہے قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ اب ہمارے ملک میں یہ حال ہو گیا ہے، ہم کیا ترقی کریں گے، ہم نے کیا آئی ٹی کے شعبے کو آگے لے جانا ہے، ہم نے وہ شہباز شریف کہتے ہیں 25 ارب ڈالر تک، ہم نے کیا کرنا ہے، پوری دنیا کہاں چلی گئی، اور ہم کس دور میں رہ رہے ہیں کہ جی ہم اب قومی سلامتی کو بچائیں گے ایکس کو بند کر کے، یہ ہماری قومی سلامتی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ تو حال ہو گیا ہے، اس حکومت نے کیا چلنا ہے آپ سوچئے۔ یہ ایسی نہیں رانا ثناء اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جیل میں سہولیات ملے بھی تو اس میں کچھ کیا غلط ہے، جیل ہوتی ہے، ہم بھی دوبارہ جیل جا سکتے ہیں، اور یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف تو کیس ہی سارے غلط ہیں، یہ تو فوری طور پر ختم ہو جائیں گے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کی دیگر باتیں کر رہے ہیں۔ جی محسن نقوی صاحب تو کچھ بھی بن سکتے ہیں، شکر کریں وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے، ورنہ وہ تو کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں سارے۔ اچھا، اب آ جائیے جناب جو سو موٹو کیس ہے، جو مین کیس ہے، اس میں اطہر من اللہ صاحب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات تھی کہ اطہر من اللہ صاحب جو پہلے سپریم کورٹ آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو اسی لیے سپریم کورٹ لایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملات کرنے بڑے مشکل تھے، وہاں پر ایم پی اوز جاری کرنے، لوگوں کو لاپتہ کرنا، گھروں پہ چھاپے مارنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ 0 ٹالرنس رکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر ان کو یہاں لایا گیا، اور پھر پیچھے جناب آپ دیکھیے کیا کچھ ہوا، ظلم کا بازار گرم ہو گیا۔ اطہر من اللہ صاحب سے تحریک انصاف کو بھی شکایات رہی ہیں، سب لوگوں کو شکایات رہی ہیں، وکلاء کو بھی شکایات رہی ہیں، مگر انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بالکل کوئی
بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق آئین میں درج ہیں, اس پر بات ہوگی اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. یہی بات آج انہوں نے عدالت میں کی. انہوں نے کہا جی لیٹس ناٹ پریٹینڈ, ہم یہ دھوکہ نہ دیں. کس کو دھوکہ دیں گے کہ جی آج کچھ نہیں ہو رہا, ماضی میں ہوتا رہا تو اب بھی ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اور ہم یہاں آئین کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے, ان کو انسانی حقوق دینے کے لیے, اور نہیں مل رہے. یہ تک بات ہوئی کہ جی اس سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, ان کو بے اثر کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے 9 مئی میں جن کو کہا گیا ملوث ہے ان کو ضمانت پر رہا کیا, اور ضمانت پر رہائی ملی, وہ ڈیالہ جیل سے ہی گرفتار ہو گئے, باہر سے گرفتار ہو گئے. ایم پی او کے تحت مینڈیٹس پبلک آرڈر, وہ تو ہائی کورٹ رونا رو رہی تھی, یہاں پر سپریم کورٹ کے آرڈرز کو فارغ کر دیا, اور ایک ڈی سی اٹھتا ہے اور وہ ایم پی او لگا دیتا ہے مینڈیٹس پبلک آرڈر, جناب یہ گرفتار کر لیا. تو یہ بات ہوئی کہ جی یہ تو خلاف ورزیاں آج بھی ہو رہی ہیں, اور اٹارنی جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں آیا, میں شاید نہیں جی یہ تو نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو رہا ہے. اچھا ہونا نہیں چاہیے, کر رہے ہیں, کیا کر لیں گے آپ. اب یہ سارا معاملہ ہوا, لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی تقریباً 85 منٹ کی سماعت میں تقریباً لگ بھگ کوئی 55 منٹ قاضی فائز صاحب بولتے رہے, اور آدھے گھنٹے تک یہی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ جی کیا ہوا, وہ انہوں نے میٹنگ کیوں کی, کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب ہیڈ تھے, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے طور پر ان کو بلایا, ہم اس کو پبلک کرنا چاہتے تھے, ہم نے تصدق جیلانی صاحب کو اس لیے دیا, بڑی سی رپورٹ کے تھے, یہ تو وبا ہے سوشل میڈیا, ان کے خلاف یہ باتیں کرنے لگ گئے, وہ باتیں ہونے لگ گئیں. اور میرے پاس آئے ججز آئے, تو کیونکہ یہ بھی بات ڈسکلوز ہوگی کہ جی ججز نے آ کر قاضی فیصل صاحب کو سب بتایا تھا, جی وہ آئے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جب لکھ دیا, ہم نے کہا جی آپ نے ان کو لکھ دیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. قاضی صاحب نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب مداخلت نہیں ہو رہی ہے, اس طرح کا کام نہیں ہو رہا, لیکن میرے نوٹس میں نہیں لایا گیا. تو حضور اب آ گیا ہے نوٹس میں, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی اب مداخلت نہ ہو, اور فل کورٹ کا انہوں نے کہا کہ جی ججز چونکہ ابھی اویلیبل نہیں تھے, اس لیے ہم نے 7 ججز کا بنا دیا, ججز جو ہیں اپریل کے اینڈ پر جا کے اویلیبل ہوں گے, اس لیے اب جناب وہاں پر یہ معاملہ لے جایا جا رہا ہے. تو فل کورٹ بن گئی تو حکومت کا تو پھر وہ حشر ہونا ہے کہ اف. تو یہ بات ہونا کہ جی اب بھی ہو رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی یہ کہنا کہ جی ہم شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے زمین میں نہیں دے سکتے, دبا سکتے, یہ ہو رہا ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا, اس چیز کو روکنا ہوگا. ججز اس چیز پر بھی انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ ایم پی اوز کس طرح سے ابھی بھی جاری ہو رہے ہیں. اطہر بن اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ ابھی بھی دیکھیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, تو اس پر قاضی صاحب نے ان کو ٹوکا, وہ بات اپنی پھر بھی مکمل کی انہوں نے. اٹارنی جنرل کو بار بار قاضی فیصل صاحب ریسکیو بھی کرتے رہے کہ دیکھیں آپ نے تو اپنی پوری کوشش کی, کمیشن بنانے کی بھی بالکل آپ نے تو فوری طور پر اس ایکشن لیا, فلاں لیا. اب تمام جو درخواستیں ہیں, چاہے وہ اعتزاز صاحب کی ہو, چاہے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار کی, اور اس میں حامد خان صاحب پیش ہوئے ہیں, دیگر سارے معاملات وہ سب اکٹھے ہوں گے, اور یہ سماعت آگے چلے گی, اس میں چیزیں کھلیں گی, سب سامنے آئے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اب جو جسٹس عامر فاروق ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, وہ بہت زیادہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں. اچھا اس میں جناب جو ریمارکس سب سے اہم نظر آئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ دستیاب 7 ججز کو بینچ میں شامل کیا ہے, کچھ ججز لاہور اور کچھ کراچی میں موجود ہیں. عدلیہ کے بعد تمام عید کے بعد تمام ججز دستیاب ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آئندہ سماعت پر فل کورٹ بنا دیں. فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ ججز کی عدم دستیابی تھی, یعنی یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ فل کورٹ بنایا جائے, تمام ججز کو سنیں کہ بھئی ججز کو دھمکایا جا رہا ہے, تو کیا کسی سے انصاف لے گا, وہ کیا انصاف دیں گے, تو خود ڈرے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب عدلیہ بحالی جس طرح تحریک وکلاء نے چلائی تھی, نہیں, اب تو ججز کی حفاظت کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں جی قاضی صاحب کے ججز کی دستیابی دیکھ کر 29 یا 30 اپریل سے روزانہ سماعت کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے معاوضت کے لیے تحریری معروضات مانگ لی, روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اس کو نمٹائیں گے. سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی روزانہ کی بنیاد پر. اب دیکھیے کیا حشر ہونا ہے, اور یہ سب لائیو براہ راست دکھائی جا رہی ہے. سو موٹو لیا ہے, اس پر کچھ تو کرنا ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ, ماضی کو چھوڑ دیں, اس خط کو ایک اپرچونٹی سمجھیں. آج ہم یہاں سے اٹھیں تو اپنے آپ کو آزاد تو محسوس کریں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا, یعنی آزاد نہیں ججز محسوس کر رہے اپنے آپ کو, کم از کم ہم ہمارے بعد آنے والے آزاد تو محسوس کریں. یہ ججز کہہ رہے ہیں. سب کو پتا ہے کیا ہوا, لیکن ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. جسٹس اطہر بن اللہ نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کر دیا کہ اب بھی ہو رہا ہے, انسانی حقوق پامالی ہو رہی ہے, ہم کیسے کہتے ہیں نہیں ہو رہا, یہ چھوڑ دیں کہ جی ماضی میں تھا, اگر وہ تب تھا تو اب بھی ہو رہا ہے. اچھا, جب میں چیف جسٹس بنا ایک جج نے بھی مداخلت کی شکایت نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مداخلت نہیں ہو رہی, مگر کوئی شکایت آئے گی تو کارروائی ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی شکایت آئے گی, تو اب دیکھ لیں ابھی شکایت آ گئی ہے تو اس پر کیا کارروائی. تو کہتے ہیں اس میں تو سارے پرانے واقعات بتائے گئے ہیں جن پہ کچھ نہیں ہوا, اب نہیں انہوں نے بتایا, اب آ گیا ہے, پرانے کا آ گیا ہے, دیکھتے کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا جی آپ ایک خط چلا دیں 300 کلو کا, اس پر تو کسی کے دستخط نہیں, صرف نام ہے, آپ میرا بھی نام لکھ دیتے, لیکن یہ وہی وکلاء ہیں
جو صحافی ہیں یاد کروا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو، یہ وہی وکلاء ہیں جو آپ کے حق میں بھی خط لکھ رہے تھے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جناب سوشل میڈیا کے حوالے سے قاضی صاحب نے کہا جی سوشل میڈیا پہ تصدق جیلانی کے خلاف عجیب باتیں شروع ہو گئیں، مجھے شرمندگی ہوئی، یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ مہذب معاشرے میں کیا ایسے ہوتا ہے؟ کیا اس طرح سے قوم اور ملک کو تباہ کرنا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا ہم کسی بھی قسم کا پریشر برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم بطور ایڈمنسٹریٹو ملاقات کی، وزیر اعظم ملاقات میں وزیر قانون اٹارنی جنرل بھی تھے، ہم اس ملاقات کو آفیشیل بنانا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بھی ہیں اور ایک حد تک مقننہ کے بھی ہیڈ ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے رہے کہ کیوں یہ سارا کچھ ہوا، کیوں انہوں نے جناب پہلے نوٹس نہیں لیا، کیوں وہ جا کر ایگزیکٹو سے ملے، کیوں انہوں نے کمیشن بنانے پر رضامندی ظاہر کی، یہ اور جب ان سے ملاقات بھی ہو گئی، ان کے نوٹس میں لے بھی آئے، جو ججز ہیں خود بتا رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی اور اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، وہ سب بات کر رہے ہیں، تو تب ہم نے کیوں نہیں سو موٹو لیا، ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے کیوں نہیں بات کی، تو اس کی جسٹیفیکیشنز وہ دیتے رہے ہیں۔ لیکن اس سب میں عطر من اللہ صاحب جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور ان کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر سب لکھ رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے یہ کہا یہ درست ہے، سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی اور شاید یہ عدالت بھی ملوث تھی، اور ججوں کا خط یہ بتا رہا ہے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جسٹس عطر من اللہ کے یہ ریمارکس اور جس طرح انہوں نے بولا ہے، جو بات کی ہے، اس پر جناب سب ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے آگے اسی سو موٹو سے آپ دیکھیے گا کیا کیا دھماکہ خیز خبریں نکلیں گی، کیا کیا کچھ ہوگا، اس سے اب نکلا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے وہ جن کی ڈیوٹیز لگتی ہیں کہ آپ آ جائیں اور جناب اس معاملے پر ذرا کچھ بچائیں، تو اب وہ لوگ آ کر شروع ہو گئے ہیں وہ باتیں کرنے کی، جی دیکھیں یہ تو تحریک انصاف کے دباؤ میں یہ فل کورٹ کیوں بنا رہے ہیں، فل کورٹ کیوں بنا رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، سو موٹو کیوں لے لیا، فل کورٹ کیوں بنا رہے ہیں۔ تسلی رکھیں، اگر اتنا ہی ہے تو چیزیں مزید مینج کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن اب چونکہ یہ جو 6 ججز نے جو کر دیا ہے، اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی کیا کریں، وہاں پر ججز جو ہیں انہوں نے اگر اپنے بھائیوں کو نہیں بچا سکتے، اپنے ججز کو، فیلو ججز کو نہیں بچا سکتے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ان پر بھی اب یہ ظاہر ہے کہ ایک پریشر ہے، پبلک پریشر بھی ہے، آئین کا پریشر بھی ہے، یہ کچھ تو وہ تو کرے، ورنہ سب چیزیں ان کے نوٹس میں جن کے بھی آ رہی تھیں وہ پہلے کچھ نہیں کر رہے تھے، مگر اب ان کو کچھ کرنا پڑ گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کس طرح سے معاملہ چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ اس کو اب یہ منو مٹی تلے نہیں دبایا جا سکتا کہ جناب آپ اس کو دبا دیں اور وہ جنہیں انڈر دا کارپیٹ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، نہیں، ایسا اب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس کا کوئی نہ کوئی معاملے کا حل نکالنا پڑے گا، اس کو کسی نہ کسی حد تک منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا، چیزیں سامنے آئیں گی۔ ہاں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بچانے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی بات ہو تو الگ ہو، لیکن اس کو مکمل طور پر یہ نہیں کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، خیر ہے، اس کو ہم نمٹا لیں گے، کچھ کر لیں گے، فلاں ہے، یا وہ کہا جا رہا تھا نا جس طرح شروع ہو گئے تھے، ابھی دیکھنا ان ججز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے خلاف تو اب سو موٹو ہو جائے گا، اور ان کے خلاف تو یہ مس کنڈکٹ ان 6 ججز کے خلاف چلا جائے گا، ان کی فیملیز اور یہ اور وہ فلاں کے خلاف بڑا کچھ ہونا ہے، اب دیکھیں گے یہ تو پچھتائیں گے، فلاں ہوگا۔ نہیں جناب، پچھتاؤ رہے ہیں اب کہ جنہوں نے اس چیز کو دبانے کی کوشش کی۔ اللہ حافظ۔